بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہونے والی ہے۔ زبیر کی ماں بہنیں جب سڑک کے اس پار کھڑی زینت کو دیکھتی ہیں تو پہلے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ اتنی با اعتماد اور اس قدر شاندار حلیے میں کھڑی یہ عورت زینت ہو سکتی ہے۔ جبکہ زبیر جب شاہانہ کو یہ کہتے سنتا ہے کہ اماں ذرا سامنے دیکھیں نا، کیا آپ کو بھی وہ عورت زینت ہی لگ رہی ہے، تو زبیر تو یہی سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے میری دعائیں سن لی، کیونکہ وہ تو دن رات اللہ سے رو رو کے بس یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ بس ایک بار میری زینت اور میری بیٹیاں مجھے واپس مل جائیں، میں ان کے ساتھ کی گئی اپنی تمام ناانصافیوں کی معافی مانگ کے ساری زندگی انہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جبکہ زینت جو اپنی کسی بزنس ڈیل کی وجہ سے ادھر آئی تھی لیکن اب باہر کھڑی اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی ہے، تو جب شاہانہ اماں اور زبیر کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے پاتی ہے تو پاس سے گزرنے والے رکشے میں جلدی سے بیٹھتی ہے اور وہاں سے چل دیتی ہے۔ جبکہ زبیر تو التجا کرتا ہی رہ جاتا ہے کہ اماں شاہانہ مجھے جلدی سے زینت کے پاس لے جاؤ، جبکہ اماں زبیر کو ڈانٹ دیتی ہیں کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ زبیر تو بہت افسردہ ہو جاتا ہے، جبکہ زینت جو رکشے میں بیٹھنے کے بعد بغور زبیر اماں اور شاہانہ کو دیکھتی ہے تو گھر جا کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر زبیر نے اسٹک کیوں پکڑی ہوئی تھی، جبکہ شاہانہ اور اماں نے زبیر کو اس طرح سے پکڑ رکھا تھا جیسے زبیر بہت بیمار ہو۔ زینت تو اپنے کسی بھی کام پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے تو بار بار بس وہی منظر چلتا رہتا ہے۔ یوں بھی زینت تو زبیر سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، چاہے زبیر نے زینت اور بچیوں کے ساتھ جتنا بھی برا کیا ہو، تب بھی زینت ہر نماز میں زبیر کی لمبی زندگی اور صحت کی دعائیں کرتی ہے۔ یوں زینت کو زبیر کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اگر زبیر بیمار ہے تو ایسے میں مجھے زبیر کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے میں زبیر کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، اور بھلا مجھ سے بڑھ کے زبیر کی کیئر اور کون کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف زبیر، شاہانہ اور اماں جب گھر پہنچتے ہیں تو سدرا کو بھی شاہانہ اور اماں مرچ مسالے لگا کے بتاتی ہیں کہ کس طرح آج ان لوگوں نے زینت کو دیکھا، اور زینت کے رنگ ڈھنگ تو ایسے تھے کہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ جبکہ زبیر نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ اگر آپ کو وہ نظر آئی تھی تو آگے بڑھ کے آپ کو روکنا چاہیے تھا، آپ لوگ جانتے تو ہیں کہ میں کتنے دنوں سے زینت اور بچیوں کو یاد کر رہا ہوں۔ تو شاہانہ کہتی ہے ایک یہ ہے ہمارا بھائی جو زینت کے لیے اتنا پریشان ہے، اور دوسری طرف وہ زینت ہے، جیسے ہی اس نے ہمیں دیکھا فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ لیکن اس پر بھی زبیر زینت کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سنا دیتا ہے کہ جو بدسلوکی زینت کے ساتھ اس گھر میں ہوئی ہے، کیا اس کے بعد بھی وہ ہمیں دیکھ کر پہچانتی اور ہم سے ملنے کے لیے آتی؟ مجھے تو خود پر افسوس ہوتا ہے کہ میں رشتوں میں توازن ہی برقرار نہیں رکھ پایا، اپنی ماں اور بہنوں کو اتنی اہمیت دیتا رہا کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو ان کا جائز حق بھی نہیں دے سکا۔ دوسری طرف بھائی جی نے تو سوچ لیا تھا کہ اس جہانگیر کا ہم نے کیا کرنا ہے، اور اپنے بندے سے کہہ کے اسے آزاد کرنے کا بھی کہہ دیا تھا، لیکن جہانگیر کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، اور جب ستارہ کو یہ پتا چلتا ہے کہ جہانگیر اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیتی ہے۔ لیکن بھائی جی جب ستارہ کو کئی دن سوگ میں دیکھتے ہیں تو اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھلا اتنا سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی اتنی ہی زندگی لکھی تھی اور یوں ہی موت لکھی تھی۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ جہانگیر اپنی موت نہیں مرا بلکہ تم نے اسے مارا ہے۔ تو بھائی جی بھی ستارہ کو سنا ہی دیتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو، تم بھی تو اپنے پہلے شوہر کو زہر دے کے مار کے بھاگی تھی نا۔ اور پھر ستارہ کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ سوگ ووگ چھوڑو اور اچھی سی تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج میرے دوستوں نے آنا ہے، اور تم نے اگر انہیں آج خوش نہ کیا تو پھر یاد رکھنا کہ جہاں جہانگیر کو پہنچایا ہے نا، وہیں تمہیں بھی پہنچا دوں گا۔ ویسے بھی تم تو میری ایک فون کال کی مار ہو۔ جس دن میں نے اپنے انسپیکٹر دوست کو کال کر کے بتا دیا کہ جس قتل اور چوری کے مقدمے پہ تم کام کر رہے ہو وہ قاتلہ، وہ چور میرے ڈیرے پر موجود ہے، تو اگلے ہی لمحے تم حوالات کی سلاخوں کے پیچھے نظر آؤ گی۔ ستارہ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور جہانگیر کا حال تو وہ دیکھ ہی چکی ہے۔ اب تو وہ اپنے کیے پہ بہت پچھتا رہی ہے، اور کسی طرح سے بھی یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھائی جی چاہتے ہیں وہ ستارہ نہیں کر سکتی،
اور پھر اتفاق سے ستارہ کو فارم ہاؤس سے نکلنے کا موقع بھی مل جاتا ہے، کیونکہ بھائی جی کو فون کال موصول ہوتی ہے کہ اس کے دوسرے فارم ہاؤس پہ کسی نے مخبری کی ہے اور اس کے 2 نمبر کاموں پہ پولیس کی ریڈ پڑنے والی ہے، تو وہ فوراً اپنے تمام گارڈز کو لے کے وہاں سے نکلنے کا سوچتا ہے۔ ستارہ تو جب دیکھتی ہے کہ بھائی جی اپنے تمام گارڈز کے ساتھ یہاں سے نکلنے والا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ آج کی آج مجھے بھی یہاں سے نکلنے کا پلان کرنا ہوگا۔ اب یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا کہ ستارہ فارم ہاؤس سے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ بہرحال دوسری طرف تنویر پہ نیلم کی باتیں بہت اثر کرتی ہیں کہ نیلم شاید میری انٹینشنز کو غلط سمجھ رہی ہے، کیونکہ نیلم نے تنویر سے صاف کہا ہے کہ آج کے بعد آپ کو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس گھر میں اپنی جاب کرنے آتی ہوں اور اس گھر کے افراد ہی نہیں بلکہ میری اپنی فیملی بھی مجھ پہ مکمل اعتماد کرتی ہے اور میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ تنویر نیلم کی اس بات پہ بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ نیلم اسے غلط سمجھ رہی ہے۔ بہرحال تنویر کو بالکل ہی چپ لگ جاتی ہے، تو ملک صاحب، اس کی بیوی اور خاص طور پہ پنکی جب دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہنسنے کھیلنے والا تنویر بالکل ہی چپ اور اداس ہے تو اس کی وجہ بھی انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ تبھی ملک صاحب تنویر سے کہتے ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، زینت ایک سمجھدار نیک شریف لڑکی ہے، اگر اس نے تمہیں بات کرنے سے منع کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی شرافت ہے۔ بہرحال ہم بہت جلد نیلم کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں اور تمہاری زندگی میں لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور تنویر تو یہ سن کے اوور ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن اندر ہی اندر خوف بھی ہے کہ اگر نیلم نے یا اس کے گھر والوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جب ملک صاحب اور اس کی بیوی بہت مان سے نیلم کا ہاتھ مانگنے جائیں گے تنویر کے لیے، تو زینت اور نیلم کے ابا کو بہت خوشی ہوگی کہ نیلم کی خوش قسمتی ہے ملک صاحب جیسی فیملی کی بہو بننے جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف اسلم کے بھڑکانے پہ سدرا تو گھر میں ہنگامہ برپا کر دے گی کہ مجھے شادی میں نیا جہیز چاہیے، میں یہ پرانا سامان اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی، ویسے بھی اسلم کی پسند بہت مختلف ہے اور میں اسلم کی چوائس کے مطابق ہی چیزیں لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اب زبیر، اماں اور شاہانہ بھی بہت پریشان ہو جائیں گے، اگرچہ اماں سدرا اور اسلم کی شادی پہ بہت خوش ہیں، لیکن سدرا کی اس فرمائش کو کیسے پورا کریں کہ گھر میں تو ویسے ہی فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ تو سدرا بھی اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس میری شادی اور جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اس گھر میں میرا جتنا حصہ بنتا ہے گھر کو بیچ کے میرا حصہ میرے حوالے کریں، جس پہ سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر گھر بک جاتا ہے تو ہم کہاں رہیں گے، ہمارے پاس تو رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں۔ اور زبیر بہت اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ سدرا کس کی زبان بول رہی ہے، لیکن سدرا اور اماں کو تو تب سمجھ آئے گی جب اسلم ان لوگوں کو مکمل طور پہ لوٹنے کے بعد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا، اور ایسے میں زینت ہی ان لوگوں کے کام آئے گی۔ جب ان لوگوں کے حالات اتنے خراب دیکھے گی تو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے جائے گی، جہاں زبیر کی دن رات خدمت کرے گی اور بہترین ڈاکٹر سے زبیر کا علاج کروائے گی، جس کے بعد زبیر ایک بار پھر دیکھنے کے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور اس اسلم کو سزا دلوانے کے لیے تو ملک صاحب ہی کافی ہیں، یقیناً اسلم کا اینڈ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا اسلم زبیر کا گھر بکوانے میں کامیاب ہو جائے گا یا اس سے پہلے ہی زینت اسلم کا راز فاش کر دے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔